بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر۔ ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو، آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ اپنے بندوں کا اور اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبروں کے خواب سچے بھی ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور جب رات کو وہ سوئے تو پھر انہوں نے پھر سے یہی خواب دیکھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات ان کو پھر سے وہی خواب آیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا ہے اسماعیل، جو ساری زندگی دعائیں مانگنے منتیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا کر تیار کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا کر اچھے سے تیار کر دیا اور خوشبو لگائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، مگر شیطان کو یہ کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ اسے قربان کرنے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئیں اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھا ان کے بیٹے اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا جان تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہوگی، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا کتنی دعاؤں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا
کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے بار بار انہیں بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دینا اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لینا، تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے رک نہ جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں، ان کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ یہ پورے سال کا ایک واحد مہینہ ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سپورٹ کریں، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن پلیز۔